السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے تفسیر کے اس مجلس میں، درس قرآن کی اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اپنے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو دروس سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، 11 دروس تقریباً 11 دروس کمپلیٹ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیے ہیں، جس میں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام جہان کو پالنے والا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر دینے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور انتہائی عاجزی اور انکساری والا بتلا دینے کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو اور تمام ہمارے جتنے بھی مومن مسلمان بھائی ہیں ان تمام کو صراط مستقیم کے اوپر ہمیشہ چلنے کی توفیق دے، کبھی بھی صراط مستقیم سے ہم بھٹکے نہیں۔ سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 7 میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کر، اس صراط مستقیم پر ہم لوگوں کو ہمیشہ گامزن رکھ، اس صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما، جس صراط مستقیم پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یعنی صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم کہ جس صراط مستقیم پر جو لوگ چلے اے اللہ ان پر تم نے انعام کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جن پر نیک لوگ چلے، جن پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چلے، جس پر سچے لوگ چلے، جس پر جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ لوگ چلے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، بزرگان دین، سچے مومن مسلمان جس راستے پر چلے ہیں اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ النبیین،
انبیاء علیہ السلام، والصدیقین جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو سچائی کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، والشہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے ہوتے ہیں، والصالحین اور جو نیکوکار، نیکوکار میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، تابعین بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں، محدثین کرام بھی آ جاتے ہیں، علماء کرام بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سچے جو مومن مسلمان ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت بہترین ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الشورى 25ویں پارے کی آیت نمبر 53 میں، سورۃ الشورى آیت نمبر 50/3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تشریح بیان کی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ یاد رکھو صراط مستقیم وہ رستہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ جس کے ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور یاد رکھو تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے۔ تو یہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ توفیق دے، صراط مستقیم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام چلے، صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں شہید ہونے والے لوگ جس رستے پر چلے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے جس رستے پر چلے وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلنے کی ہمیشہ توفیق دے، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رستے پر ہمیں نہ چلا، اس رستے سے ہمیں دور رکھ کہ جس رستے پر چل کر کے کہ جس رستے پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رستے پر بھی مت چلا کہ جس رستے پر گمراہ لوگ چلے گئے، یعنی نہ ہی ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ان دو آیات کے اندر، یعنی آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، کیونکہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ استقامت والے ہیں، یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے گردن کو جھکانے والے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے حکم کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے والے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ نہ چلا، بندہ یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے ارادے میں ٹیڑھا پن تھا، ان کو معلوم ہے کہ حق جو ہے وہ اللہ کا رستہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور یہی وجہ سے ان کے اوپر غضب نازل ہو گیا۔ اور پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کیا دعا کرے؟ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ گمراہ کون ہے؟ ان کو علم نہیں چاہیے، بس ان کو علم نہیں چاہیے، بس گمراہی کے راستے پہ بھٹکتے رہیں۔ کس راستے سے اللہ خوش ہوگا وہ راستہ ان کو نہیں چاہیے،
کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ خوش ہوگا؟ ان کو وہ نہیں چاہیے، بس گمراہی کے راستے میں، ان کو علم وغیرہ سے کیا بھی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں دو بڑی بڑی قومیں ہیں، ایک بڑی قوم جو ہے وہ عیسائی ہے، اور دوسری جو بڑی قوم اگرچہ بھی چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی قوم ہے یہودی۔ یہ دو بڑی بڑی قومیں ہیں، یہودی اور نصرانی دونوں ہی ایسے قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب بھی نازل کیا اور دونوں کے دونوں گمراہ بھی ہوئے۔ لیکن یہودیوں کے اندر جو اصل بات تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ کیوں غضب نازل کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی مدینے کے اندر آنے والے ہیں، ان کو خوب معلوم تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ عرب میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد توریت کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بالکل سیٹسفائیڈ کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ارادے کے اندر خرابی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہودی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو گیا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا، یہ یہودی لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اس صراط مستقیم پر جن پر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر چلنے والے پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہودی ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور ولضالین سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی، کیونکہ عیسائی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، علم کو حاصل نہیں کیا ان لوگوں نے، بس جو جدھر سے سمجھ میں آیا بس اسی پر چلنا شروع کر دیے، اسی لیے عیسائی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائی لوگوں کو گمراہ کیا کہا ہے، کہاں پر کہا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 پر 7، سورۃ المائدہ جو چھٹے پاڑی کی سورت ہے اس کے آیت نمبر 70 پہ 7 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یہ یہودی لوگ جو ہے پہلے گمراہ ہو گئے اور جب یہ خود گمراہ ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہاں پر غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ عالم دین نہیں کہتے ہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المغضوب علیہم سے مراد یہودی، ولضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 2950 پر 3، حدیث نمبر 2950 پر 3 حدیث کی کتاب موجود ہے اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2950 پر 3۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت عقرب میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان کی پھوپھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خبر گیری کرنے والا مجھ سے دور جا چکا، یعنی میرے شوہر مر چکے ہیں، میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میری اولاد بھی مر چکی ہے، میں ایک بوڑھیا ہوں، عمر رسیدہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجیے، اللہ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری خبر گیری کرنے والا کون ہے، تم کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ کہا کہ میرا بھتیجا عدی ہے۔ کہا وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے اوپر احسان کرتے ہوئے قید کر لیا تھا، پھر آزاد کر دیا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوبارہ آئے اور کہا کہ یہ ان سے تم کو جو سواری چاہیے اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان سے لے لو۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سواری کا انتظام کر دیا، وہ سواری پہ سوار ہوئی اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے مدینے کے اندر، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، تمہارے باپ حاتم کی سخاوت سے بھی بڑھ کر کے، لہذا تم ان کے پاس عزت و احترام کے ساتھ جاؤ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سے فلاں آدمی آیا، اس نے جو مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی جو مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے تم اپنا معاملہ درست کر لو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے، کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے تھے، میں ایک طرف سائڈ ہو گیا، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگتا پھرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کے تمام صفات کو دیکھا تو مجھ کو معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، آپ دوسرے بادشاہوں کی طرح سے نہیں، کسرا بادشاہوں کی طرح سے نہیں، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، ذرا بتلاؤ کہ کیا لا الہ الا اللہ نے تم کو بھاگنے پر آمادہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا تم اللہ سب سے بڑا ہے یہ سن کر کے بھاگتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی بڑا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی ایمان قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ کا چہرہ بالکل گلنار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ہے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولضالین سے مراد عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ تو یہاں پر غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہودی، ولضالین سے مراد عیسائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں یعنی سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے، ہمارے حالات پر رحم و کرم عطا فرمائے، رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومن مسلمانوں کی اور تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔